کہتے ہیں جی کہ کیا جنت میں دن رات ہوگا یا نہیں ہوگا؟ میں نے پہلے بھی کئی دفعہ عرض کیا ہے کہ سوال کرنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ کسی چیز کے بارے میں علم نہیں ہے اور اس کا فائدہ ہوگا. اس لیے سارے قرآن پاک کو آپ تدبر سے غور سے پڑھیں تو صحابہ کرام نے چند سوالات ہیں جو حضور سے کیے. مثلا ایک سوال کیا کہ یسألونک عن الأہلہ، حضور یہ چاند کا کیا مسئلہ ہے؟ اب اس کا فائدہ ساری امت کو تھا قیامت تک. تو حضور نے بیان فرما دیا کہ اللہ نے چاند کے ہلال ہے، قمر ہے، بدر ہے، پھر گھٹتا ہے. اللہ نے اس نظام شرع کو چلانے کے لیے یہ آپ کے لیے آسانی پیدا کر دی ہے کہ جتنے دین کے احکام ہیں، حج ہے، رمضان ہے، عیدین ہیں، یہ سب چاند کے حساب سے ہوں. تو اب یہ سوال ایسا ہے جس سے پوری امت کو قیامت تک فائدہ ہو. اسی طرح حضور سے انہوں نے سوال کیا کہ یسألونک عن المحیض قل هو اذى فاعتزلوا النساء في المحیض ولا تقربوهن حتى يطهرن. انہوں نے سوال کیا حضور یہ حیض والی عورت کے بارے میں کیا حکم؟ اس کی بھی وجہ یہ تھی، یاد رکھو کہ جتنے یہودی قوم ہیں نا، ان کے نزدیک حیض کی حالت میں عورت ایک عذاب میں مبتلا ہو جاتی، اس کو اپنے گھر سے الگ کر دیتے، الگ کمرہ بنا ہوتا تھا، وہ وہی رہتی، اس کا کھانا پینا وہی پہنچا دیا جاتا، وہ کسی کے ساتھ بیٹھ کے کھانا بھی نہیں کھا سکتی، مل بھی نہیں سکتی، بات بھی نہیں کر سکتی. تو اب صحابہ نے پوچھا حضور ہمارے لیے شریعت اسلام میں کیا حکم ہے؟ تو حضور پاک نے فرمایا کہ حیض جو ہے یہ پلیدی ہے، ناپاکی ہے، اس سے بچو. حالت حیض کے اندر میاں بیوی کا ملنا جو ہے جمع کرنا منع ہے، اور اس وقت تک ان کے ساتھ جمع نہ کرو جب تک وہ پاک نہ ہو جائے. باقی اٹھنا بیٹھنا کھانا پینا ملنا جلنا یہ شریعت میں بند نہیں ہے. اسلام اجازت دیتا ہے کہ وہ گھر کا کھانا پکائے، اکٹھے بیٹھ کے کھائے، بچوں کو کھلائے، تاکہ خامد کے ساتھ ایک بستر پہ سوئے، ایک لحاف کے نیچے سوئے. صرف جمع کرنا حرام، باقی کسی چیز پہ پابندی نہیں. کتنی آسانی ہو گئی امت کے لیے قیامت تک. اسی طرح حدیث مبارک میں آتا ہے کہ میرے آقا سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حجرے میں، چونکہ بی بی عائشہ کا حجرہ آپ نے دیکھا ہے یا دیکھیں گے انشاءاللہ کہ بالکل ریاض الجنہ کے ساتھ ملا ہوا ہے، جنت کا ٹکڑا ہے. تو حضور نے فرمایا عائشہ ناولینی کہ مجھے مسجد سے ایک مصلی جو ہے وہ پکڑا دو. تو اس نے عرض کیا سنا نا حیض، میں تو حیض کی حالت میں ہوں. تو مسجد آپ نے فرمایا ان الحیضۃ لیست فی یدک، حیض تمہارے ہاتھوں میں ہے، کیا کہہ رہی ہو؟ ہاتھ بڑھا کے اٹھا لو مصلی. حیض کی حالت میں مسجد میں جانا منع ہے، یہ تو نہیں کوئی چیز پڑی ہے تو نہ اٹھا لو. تو اس لیے یہ بات شریعت نے واضح کر دی ہے کہ اسلام میں حالت حیض میں عورت کوئی چھوت چھات کی بیماری میں مبتلا نہیں ہو جاتی کہ اس کو الگ قید کر دو. وہ اپنے روزمرہ کے کام سر انجام دے گی، کھانا پکائے گی، سب کچھ کرے گی، حتیٰ کہ میاں بیوی ایک لحاظ میں اکٹھے سو بھی سکتے ہیں. اچھا جماع کے علاوہ میاں بیوی آپس میں معانقہ کرتے ہیں، ایک دوسرے کو گلے لگا تو کوئی منع نہیں، صرف جماع منع. اور اس کی بھی حکمتیں ہیں کہ جماع کیوں منع ہے کہ وہ خون ہے اندر، تو اس کی وجہ سے مرد کو بھی بیماری لگے گی، عورت کو بھی بیماریاں لگیں گی. اچھا یہ بھی ساتھ حکم ہو گیا کہ حتیٰ یطہرن،
ایک ہے نا کہ ایک عورت کو 7 دن حیض ہے، بند ہو گیا، لیکن ابھی اس نے غسل نہیں کیا، تب بھی خاوند نہیں مل سکتا۔ وہ ایام پورے ہونے کے بعد غسل کرے، غسل کرنے کے بعد میاں بیوی مل سکتے۔ تو یہ ایک ایسا سوال ہے کہ جو امت کے لیے قیامت تک کام آیا۔ اسی طرح حضور سے پوچھا کہ یسألونک عن الشہر الحرام، حضور یہ حرمت والے مہینے کیا ہیں؟ یہ جو 4 مہینے ہیں، منہا اربعۃ حرم، ذی القعدہ، ذی الحجہ، محرم اور رجب۔ تو یہ پوری امت کے لیے سوال تھا، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ وہ سوال کرتے تھے جس سوال کا پوری امت کو فائدہ ہو۔ اور اس کے بعد ادب کا یہ تقاضا تھا کہ صحابہ کہتے ہیں کہ ہم تمنا کرتے تھے لیکن ادب سے خاموش رہتے تھے اور انتظار کرتے تھے کوئی باہر کا آدمی آئے اور حضور سے کوئی مسئلہ پوچھے تو ہم بھی سیکھ لیں۔ اسی لیے اللہ نے جبریل علیہ السلام کو بھیجا، انہوں نے آگے حضور سے پوچھا کہ من الاسلام، اسلام کیا ہے، ایمان کیا ہے، احسان کیا ہے، اور جب سب بیان ہو گئے وہ چلا گیا۔ حضور نے فرمایا جانتے ہو یہ کون ہے؟ صحابہ نے کہا حضور ہمیں تو پتہ نہیں ہے، تو بالکل کوئی نیا آدمی تھا۔ اور فرمایا اخوکم جبرائیل، یہ تمہارا بھائی جبریل آیا تھا، یعلمکم دینکم، تاکہ سوال کر کے تم کو دین سکھلائے۔ تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ اب جنت میں دن ہوگا یا رات ہوگی، جب اللہ نصیب کرے گا پتہ لگ جائے گا۔ باقی قرآن یہ کہتا ہے کہ لا یرون الشمس ولا زمہریرا، وہاں نہ چاند ہوگا، نہ سورج ہوگا، نہ سردی ہوگی، نہ گرمی ہوگی۔ تو اب دن رات کا حساب جو ہے وہ مومن خود کریں گے کہ پردے گرا دیں گے تو گویا کہ اندھیرا ہو گیا، رات ہوگی، اٹھا دیں گے تو دن ہو گیا، ورنہ نہ یہ سورج ہوگا اور نہ یہ دن رات ہوگا، چونکہ وہ تو عالم ایسا ہے جسے کبھی ختم نہیں ہونا۔ دن رات تو ختم ہونے کی علامت ہے نا، کہ دن ختم ہوگا تو رات شروع ہو گئی، رات ختم ہوگی تو دن شروع ہو گیا۔ وہاں جنت کی نعمتیں تو ختم ہی نہیں ہوں گی نا، وہ مومن کے تابع ہوں گی، مومن جب چاہیں جیسا چاہیں اسی طرح کا انتظام ہو جائے گا۔ بہرحال گزارش یہ ہے جی کہ جب طواف زیارت کے لیے آئیں گے تو طواف زیارت ہم نے کپڑے پہن کے کرنا ہے۔ جمہور علماء کا یہی مسئلہ ہے، نہ کندھا نکالے گا، نہ اجتباء کرے گا، نہ رمل کرے گا۔ رمل اور اجتباء تب ہوتا ہے جب احرام، وہ تم نے مسئلہ سمجھا تھی۔ مسئلہ یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی طواف زیارت کرنے کے لیے آ گیا، ابھی اس نے حلق نہیں کرایا، قربانی نہیں کی، احرام میں ہے، اب وہ رمل بھی کرے گا، اجتباء بھی کرے گا۔